اور انشاءاللہ العزیز میرا وعدہ ہے کہ میں بھی اپنے سبسکرائبر کو اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا ان کے لیے خصوصی دعا کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہمیں اپنی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت انتہائی ضروری بات کہ شب برات، چونکہ آج تو آج ہوگا یا کل ہوگا، کیونکہ اکثر ہمارے اسلامی مہینوں میں اختلاف بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے آج ہے یعنی جمعرات شب جمعہ میں، کوئی کہتا ہے کل جمعہ کے دن جو ہے نا کل رات کو ہے۔ تو آپ ایسا کریں، آج بھی عبادت کریں، خوب عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، استغفار بہت زیادہ مانگیں۔ آج بخشنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، آج بہت موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں کہ ہم استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ وظائف بھی پڑھیں، میں نے بھی وظیفہ دیا، سورہ یاسین کا وظیفہ پڑھیں، اس سے پہلے آج ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، سورہ یاسین کا وظیفہ بھی پڑھیں، وہ دیکھ لیں۔ اور اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ وہ نہ پڑھ سکیں تو رات کو پڑھیں، کل بھی پڑھیں، آج بھی پڑھیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اختلاف ہوتا ہے کہ بھئی شب برات آج ہے یا کل ہے، تو آج ہو یا کل ہو، ہم دونوں ہی راتیں عبادت کریں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں۔ ویسے ہی ہم اس کو ضروری تو نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ یاد رکھیں اس کا جو حیثیت ہے اس عبادت کا شب برات میں، چونکہ شب برات کہتے ہیں گناہوں سے نجات کی رات، بخشش ہوتی ہے مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ تو جب بخشش ہو جائے تو سارے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ہمارے جو آج کے مسائل ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، تو سب سے بڑا وظیفہ جو آج دے رہا ہوں وہ شب برات میں استغفار زیادہ کریں، توبہ کریں، اللہ کو منا لیں کہ اللہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، تاکہ ابھی جو فہرست بنے گی مردوں کی بھی فہرست بنے گی رات کو، اسی طرح بہت سے فیصلے ہوں گے آج رات یا کل رات کو، یعنی آج رات کو ہو سکتا ہے کہ شب برات ہو، تو شب برات کو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور کل جو ہے 15 کو روزہ رکھ لیں، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی نہ رکھے روزہ تو اس پر کوئی ملامت نہیں، وہ گناہ گار نہیں ہے کہ وہ بھائی آپ نے کیوں روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح جو عبادت نہ کرے اس پر بھی کوئی ملامت نہیں، کیونکہ فرض یا سنت موقدہ نہیں ہے، یہ صرف مستحب عمل ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، استغفار کریں۔ ہم آج گناہوں میں ملوث ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہم پر پریشانیوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آج رات کو، کل رات کو بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ عبادت اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو منانے کی کوشش، راضی کرنے کی کوشش کہ اے میرے پروردگار ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن آئندہ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ آئندہ آپ کے تمام مسائل، آپ کی پریشانیاں خود بخود حل ہوتی جائیں گی، قرضے بھی ختم ہوں گے آپ، کیونکہ یہ پریشانیاں سارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، تو سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے استغفار کا، کہ استغفار آپ نے رات کو بہت زیادہ کرنی ہے، آج رات بھی، کل رات بھی، شب برات کو جب بھی، ویسے ہی راتوں کو استغفار کریں، یہ نہیں کہ بس آج کریں پھر نہ کریں، ہمیشہ کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو پریشانیاں تمام مسلمانوں پر آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں، غموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اور رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرے۔ اصل میں شعبان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے اس لیے زیادہ رکھتے تھے، اس میں کئی حکمتیں ہیں، لیکن یہ کہ رمضان کے لیے تیاری کریں۔ پھر رمضان آ رہا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا رمضان میں، سارے رمضان میں روزے رکھتے ہوئے، اور شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے، یعنی اور مہینوں کے بنسبت۔ تو روزے بھی رکھیں اور اسی طرح عبادت بھی کریں، اور انشاءاللہ العزیز اپنے اللہ کو راضی کریں، خرافات سے بچ کر رہیں، بدعات، رسومات، یہ کچھ کھانے وغیرہ کو پکانا اور ضروری سمجھنا، یا رات کو عبادت ضروری سمجھنا، اجتماع کرنا تداعی کے ساتھ، اور سحری جس طرح رمضان میں ہوتا ہے اسی طرح سحری کے لیے اٹھنا اٹھانا، یہ نہیں ہو۔
بس انفرادی عبادت ہو، انفرادی رمضان، انفرادی روزے ہو، اسی طرح کا اعمال جو ہے درکار ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو سب کچھ ہمارا، سب کچھ آسمان و زمین تمہارا، یہ سارے کائنات تمہارا، جب اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام غموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز میرا وعدہ ہے کہ میں بھی اپنے سبسکرائبر کو اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا ان کے لیے خصوصی دعا کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ غائبانہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا